بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 913 ہے، 930، اور آج سورہ ہود کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 56 اور 57، 56 and 57۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، ان ربی علی صراط مستقیم، فإن تولوا فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضروه شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ ہے، انی بے شک میں توکل تو بھروسہ کیا، علی اللہ اللہ پر، ربی جو میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا بھی رب ہے، میں من دابۃ کوئی چلنے والا جاندار نہیں ہے، الا مگر ہوا وہ اللہ آخذ پکڑے ہوئے ہے، بناصیتها اس کی پیشانی، ان ربی بے شک میرا پروردگار علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر ہے۔ فإن پھر اگر تولوا تم روگردانی کرو، فقد تو تحقیق ابلغتکم میں نے پہنچا دی ہے تمہیں، ما وہ چیز کے ارسل تمہیں بھیجا گیا ہوں بھی اس کے ساتھ الیکم تمہاری طرف، ویستخلف اور تمہارا جانشین بنا دے گا، ربی میرا رب، قومن ایک اور قوم کو غیرکم جو تمہارے سوا ہے، ولا تضرونہ اور تم اسے نقصان نہ پہنچا سکو گے، شیئن کچھ بھی، ان ربی بے شک میرا پروردگار علی کل شیئن ہر چیز پر حفیظ نگہبان ہے۔ ترجمہ ہے، میں اللہ پر جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے بھروسہ رکھتا ہوں، زمین پر جو چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ اگر تم روگردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ سے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اور میرا رب تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا بسائے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، میرا رب تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ دوسری بات، زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی اس کی گرفت میں نہ ہو۔ تیسری بات، بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ چوتھی بات، اگر تم روگردانی کرو تو میں سب کچھ پہنچا چکا ہوں جو پیغام دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ نمبر 5ویں بات، اور میرا رب تمہارے سوا کسی دوسری قوم کو تمہارے قائم مقام کر دے گا۔ 6ویں بات، اور تم اسے کچھ بھی ضرر نہ پہنچا سکو گے۔ 7ویں بات، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ تم سب مل کر میرے خلاف جو تدبیریں کر سکتے ہو کر لو۔ اس کے علاوہ حضرت ہود علیہ السلام نے مزید یہ بات بھی کہی تھی، وہ ان آیتوں میں بیان کی جا رہی ہے، اور بھی باتیں حضرت ہود علیہ السلام جو بتائیں وہ یہ ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم سے مزید کہا کہ انی توکلت علی اللہ۔ قوم جب مخالفت پر اتر جائے، مخالفت کرنے والوں کی مخالفت پر نبی کی نظریں نہیں ہوتی، ان کی طاقت پر ان کی نظریں نہیں ہوتی، بلکہ ان کی نظریں رب ذوالجلال کی قدرت، اس کی طاقت پر ہوتی ہے۔ وہ انہی پر، وہ اسی رب ذوالجلال پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ہود علیہ السلام نے کہا انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے، وہ میرے بھی کام بناتا ہے، تمہارے بھی کام بناتا ہے، وہ میری بھی پرورش کرنے والا اور تمہاری بھی پرورش کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو بات کہی وہ کی، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها۔ یہ بات یاد رکھو کہ وہی وہ اللہ ہے جس کے قبضے اور گرفت سے دنیا، قبضے قدرت میں، اس کی طاقت میں، اس کی گرفت میں دنیا کی ہر چیز ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی اس کی گرفت میں نہ ہو، ہر ایک کی پیشانی کو اس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے، دنیا کی ہر چیز اس رب ذوالجلال کی گرفت میں۔ اس کے بعد پھر فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم، میری قوم کے لوگوں یہ بات یاد رکھو کہ بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ جب میرا رب صراط مستقیم پر ہے تو میرے رب کی رضامندی بھی اسی صراط مستقیم پر چلنے ہی میں ملے گی۔
حضرت ہود علیہ السلام کے اپنی قوم سے یہ بات بھی حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بات بھی کہی کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، کہ اگر تم روگردانی کرو گے جو پیغام میں لے کر آیا ہوں اس سے اگر تم منہ موڑو گے تو یہ بات یاد رکھو کہ جو سب کچھ تم تک میں پہنچا چکا ہوں جو پیغام دے کر میرے پروردگار نے مجھ کو بھیجا ہے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کا جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں وہ پیغام میں نے تم تک پہنچا دیا ہے۔ اب میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی عتاب اس بات پر نہیں ہوگا کہ میں نے دعوت و تبلیغ کے اس فریضے میں کوئی کوتاہی کی ہے، میں نے تو میرا کام کر دیا ہے، مگر تم ہو کہ تم نے میری رسالت کو جھٹلایا اور اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول سے دشمنی کی۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے بھی فرمایا وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، میرا رب تمہارے سوا دوسری قوم کو تمہارے قائم مقام بنا کر رکھے گا، یعنی اب تمہاری ہلاکت اور تباہی کا وقت آ چکا ہے، تمہارا رب تو تم کو تباہ کر دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو اس روئے زمین پر آباد کر دے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے، یعنی تمہارے شرک اور کفر اور تمہاری نافرمانی اور سرکشی سے اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہے، جو کچھ نقصان ہوگا وہ تمہارا ہی ہوگا، بلکہ تمہارے کفر کا وبال خود تم پر ہی پڑے گا، تم لوگ صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہو، تمہاری اس سرکشی سے نہ میرا نقصان ہے اور نہ ہی رب ذوالجلال کا نقصان۔ اور مزید فرمایا ان ربی علی کل شیء حفیظ، میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے، جس کے ارادے اور فیصلے ہی سے ہر ایک محفوظ اور معمول رہ سکتا ہے۔ میری حفاظت کی ذمہ داری بھی میرے رب پر ہے، میرا رب میری حفاظت کرے گا، تم جو کچھ کرنا ہے کر لو، میں نے جو کچھ کیا کرنا تھا مجھے کرنا تھا میں نے وہ کام کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گزری ہوئی قوموں کے واقعات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔